السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے آج قرآن پاک کی سورۃ بینہ اس کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آل کڈس، میل فیمیل، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ قرآن پاک کی سورۃ بینہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیت 8 ہے اور رکوع بھی 8 ہی ہیں۔ ہدایت کی فقط ایک ہی صورت، اس کو عنوان دیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جو لوگ منکر ہیں اہل کتاب، مشرک والمشرکین، اور بعد آنے والے نہ تھے، منفقین حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی بات پہنچے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرۃ، اللہ کا ایک رسول پاک ورق پڑھتا ہوا، فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط باتیں لکھی ہوئی تھی، وما تفرق الذین، اور اہل کتاب میں پھوٹ پڑی، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں پھوٹ پڑی، الا من بعد ما جاءتہم البینہ، سو جب کہ ان کے پاس کھلی بات آ چکی تھی۔ تو ناظرین، ارشاد ہے کہ دنیا میں دین کی صورت بگڑ چکی تھی، کتاب والے ہوں یا مشرک، سب اللہ کو چھوڑ بیٹھے تھے، انہیں سمجھانا کسی کے بس کا نہ تھا۔ فقط ایک صورت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کا فقط ایک صورت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معزز رسول ایک نئی کتاب لے کر آئے، جس میں سارے مضبوط باتیں جمع ہوں اور وہ انہیں پڑھ کر سنائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف باتیں لے کر آئے، لیکن لوگوں نے دونوں بار انہیں ٹھکرا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر کے بہت سے فرقے یہودیوں اور عیسائیوں کے بن گئے، اور پھر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان لینے کے باوجود ضد پر اتر آئے اور نئے فرقے بنا کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ اب تک بجائے اس کے کہ دین اسلام پر متحد ہو جاتے، اپنا دین لیے بیٹھے ہیں، اور ہر گروہ اپنے دین کو سب سے الگ سمجھتا ہے اور وہ دوسرے کے دین کے مٹانے کی فکر میں ہے۔ اسلام کے صاف پیغام کے بعد اس ہٹ دھرمی کا نہ کوئی موقع ہے اور نہ اس پر جمے رہنے کا کوئی معقول عذر ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید نے سمجھا دیا کہ ملک، قومیت اور وطنیت انسان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کے تعصب میں پھنس کر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی تیاری کرتے رہنا انسانیت کا خون کرنا ہے۔ وطنیت انسان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کے تعصب میں پھنس کر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی تیاری کرتے رہنا انسانیت کا خون کرنا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ سیدھا راستہ انسان کے لیے ایک ہی ہے، اپنا رب فقط اللہ کو مانے اور اسی کے آگے جھکے اور اسی کی عبادت کرے، اور جو کچھ اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لگا دیں۔
اسی بنیاد پر انسان کو اپنا تنظیم قائم کرنی چاہیے اور سب قاعدے ہیج اور بیکار ہیں۔ تو ناظرین، اب میں اس کا صورت بینہ اس کی 5، 6 اور 7 یہ کے بعد دیگرے 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں، غور سے سنیں۔ بات تو بہت اچھی بتائی گئی تھی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، اور ان کو یہی حکم تھا کہ اللہ کی بندگی کریں خالص اسی کے، لہ الدین حنفاء ویقیمون الصلاۃ، اور اسی کی بندگی منہ موڑ کر اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَہ، اور یہی راہ ہے مضبوط لوگوں کی، اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ اہل الکتاب، اور وہ جو منکر ہوئے اہل کتاب، والمشرکین، اور مشرک، فی نار جہنم خالدین فیہا، دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور سدا اسی میں رہیں گے، اولئک ھم شر البریہ، اس میں، اور وہ لوگ ہوں گے سب خلق سے برتر، یعنی ہم شر البریہ، یعنی وہ لوگ ہیں سب خلق سے بدتر، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیے انہوں نے بھلے کام، اولئک ھم خیر البریہ، وہ لوگ ہیں سب خلق سے بہتر ہیں، یعنی بھلائی کرنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور برائی میں آگے آگے جانے والے سب سے برے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو ناظرین، ارشاد ہے کہ لوگوں کو آخری رسول نے کچھ اور تو نہیں کہا تھا، فقط یہی کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور سب کو چھوڑ کر خالص دین کے ساتھ اسی کی فرما برداری کرو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یہی ہمیشہ ہر مستحکم اور مضبوط امت کا طریقہ ہے یا طریقہ رہا ہے۔ پھر خبر نہیں اس پر سب متحد کیوں نہیں ہو جاتے۔ بہرحال وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک جو اللہ کا انکار کر بیٹھیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور یہی وہ مخلوق ہے سب سے برے لوگ۔ ہاں، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے، وہ لوگ مخلوق میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سارے انسانوں کے لیے ہے، کسی خاص قوم یا گروہ کے لیے کا مذہب نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کو نہ مانے گا یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ تو فقط مسلمانوں کا مذہب ہے، ہمیں اس سے کیا مراد، ہمیں اس سے کیا سروکار، ہمارا مذہب وہی ہے جو قدیم سے ہمارے ملک کا اور ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، یہ مذہب چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگ بڑے سخت اور غلطی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے، خواہ وہ یورپ کے ہوں یا پچھم کے، کالے ہوں یا گورے، دین فقط ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ قرآن پاک ہر انسان کو یہی سمجھانے آیا ہے۔ جو نہ مانے گا اسے مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ وہ سخت غلطی پر تھا۔ تو ناظرین، اب میں اس آیت کا تھوڑا بقیہ حصہ اور ہے، جس کی آیت نمبر 8 ہے، ایمان والوں کی جزا، یعنی جزاؤ عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں باغ ہے ہمیشہ رہنے کو، تجری من تحتی، بہتی ہے ان کے نیچے نہریں، الانہار خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدن، یعنی ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اسے ملتا ہے جو ڈرے اپنے رب سے۔ تو ناظرین، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ عدن ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اسم مصدر ہے، اس کے معنی ہے وہ جگہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ارشاد ہے کہ یہاں ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں
کی جزا اللہ کے ہاں یہ ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ تیار ہیں، جن کے نیچے مقاموں پر نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اپنے باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یاد رکھو، یہ مرتبہ اسے ملے گا جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر برے کاموں سے بچے گا اور اس کی نافرمانی نہ کرے گا۔ تو ناظرین، سورۃ البینہ تمام ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی حالت ابتر ہو چکی تھی، آدمیوں کے درست ہونے کی کوئی صورت نہ تھی، اس کے ان کے پاس اللہ کا رسول آئے اور کھری کھری باتیں اس کی کتاب میں سے پڑھ کر انہیں سنائے۔ تعجب اور افسوس ہے کہ اس سے انہوں نے فائدہ نہ لیا، فائدہ نہ اٹھایا، اور اب تک برابر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ سب طرف سے ہٹ کر اللہ کے خالص دل سے بندگی کرو، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ہر پائیدار امت کا یہی طریقہ ہے اور یہی رہے گا، لیکن آدمیوں کو اور کچھ سوجا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک خاص قوم کا مذہب ہے، ہم اسے کیوں مانیں، ہم اپنا مذہب مانیں گے۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سورت کو غور سے اور توجہ سے پڑھیں گے، سنیں گے اور اس کی تشریح پر غور کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی قرآنی آیات کے مطابق اور ترجمے کے مطابق ہدایات جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے اس پر عمل کریں گے۔ شکریہ، اجازت۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سے مزید قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کریں۔ شکریہ، اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔